اللهم نحمدك كما ترضى ونصلي على حبيبك وآله كما يرضى ونحب محبوبك كما ارتضى أما بعد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة الرافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة مع اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة مع اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. آمنت بالله صدق الله مولانا ومولانا العظيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. درود شریف محبت والے بولے احترام سامعین مکرم. سورۃ الواقعہ 27 سپارے دی ابتدائی آیات مبارک تلاوت ہوئی ہیں. یہ سورت واقعہ مکیہ ہے اور اس دیاں 96 آیات ہیں اور اس دے 3 رکوع ہیں. واقعہ سورت واقعہ دے اندر قیامت دا ذکر ہے اور اس سے پہلے ایک واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ روایات سے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی بیمار ہو گئے. صحابی رسول بیمار ہوئے تھے. انہوں نے پوچھنے واسطے نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لایا ہے. امیر المومنین خلیفہ سوم تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لایا تھے. انہوں نے پوچھا بھئی بہ گئے عیادت کرن لگے. پھر انہوں نے بھئی عبداللہ ما تشتکی کس چیز کی شکایت ہے تم پوچھتے پہلے امیر المومنین. تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ذنوبی میرے گناہوں دی شکایت. حالانکہ صحابہ کرام تو ویکھو انہیں چیزیں تو مبارہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتا پاک صاف کر کے اٹھایا ہے. اگر گناہ کسی کو ہوئے تو ساڑی واسطے چونکہ مسئلے بڑھنے آن وہ تاں واسطے ہوئے صحابہ کرام کو اور پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے معاف کیتا تو صاف کر کے اٹھایا. دنیا جنتی بنا کے اٹھایا. سب جنتی بنا کے اٹھایا. آج سب جنت کے اندر موجود ہیں تمام صحابہ کرام. فرمایا کہ ذنوبی میرے گناہ دی میں نے شکایت ہے. اساں گناہ گار ہیں ٹھیک ہے نا جی. اساں تو مطلب لبریز ہیں گناہوں نال. وہ تو جنت بیٹھے ہوئے سارے صحابہ کرام سبحان اللہ پاک صاف کر کے اللہ پاک اٹھائے. لیکن ہے کہ اپنا عاجزی کیڑی اللہ پاک دے سامنے فرمائی دے پہ فرمایا میرے گناہ دی میں نے شکایت ہے. اچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تواڈی واسطے جڑا ہے وہ کاش دی خواہش ہونے کیا تواڈی واسطے کوئی کچھ خواہش تواڈی کیا ہے ہن بھائی جو تواڈے واسطے انتظام کیتا جائے. فرمایا انہیں کہ انتظام یہ ہو جائے اللہ کرے کہ رحمت ربی میرے رب تعالیٰ دی رحمت میں نصیب ہو جائے. پوچھ دے بیٹھے دسیں دے بیٹھے حضرت عثمان غنی رضی پوچھ دے بیٹھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی دسیں دے بیٹھے کہنے جی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہو جاوے نا تو بس یہ ہے خواہش. انہوں نے فرمایا کہ اچھا کسی طبیب دا تواڈی واسطے انتظام کرا بیمار جو ہو کوئی ڈاکٹر طبیب تواڈی واسطے سڑیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آکھنے لگے جی فرمانے لگے کہ امیر المومنین الطبیب امرضنی طبیب ہی تو میں نے بیمار کیتا ہے. طبیب اللہ پاک دی ذات ہے کیونکہ شفاواں دے والی تو اللہ پاک دی ذات ہے. فرمایا جڑی طبیب ذات ہے سونی ذات ہے طبیب ذات اصل طبیب ذات انہاں تا امرضنی میں نے مرض بھیجا ہے. ہوں آپ ولی بارے سے فرمایا الطبیب امرضنی طبیب ہی تو میں نے بیمار کیتا ہے. اچھا اگلی گل فرمانے بھائی تواڈی واسطے کوئی نان و نفقے دا کوئی کھانے دا کوئی انتظام کیتا جاوے کوئی تانوں مال دیتا جائے کوئی ضرورت ہی نہیں جی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی نہیں ضرورت ویسے جی
مہربانی تھوڑی انہاں فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ چلو کچھ مال بیت المال تو دینے ہیں تھوڑی بچیاں دے کام آوے سی گارے سے کچھ تھوڑی بس مال دے انتظام کرائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پتہ کیا کہنے لگے فرمایا انہیں کہ میں اپنے بچیاں نو گھر والے نو سورت واقعہ جڑی ہے نا وہ یاد کرا دیتی بس وہ پڑھتے رہ سن تو انہوں دے انتظام ہوتا رہ سن انہوں واسطے میں مال دی لوڑ کا ہی نہیں میں سورت واقعہ انہوں نے یاد کرا دیتی. سبحان اللہ صحابہ کرام دی سیرت مبارک اپنے بچے نو سورتاں قرآن پاک یاد کرا رہے ہیں. اور سورت واقعہ حدیث شریف دا مفہوم ہے فرمایا جو بندہ رات دے کسے حصے سورت واقعہ پڑھ لے او نو کداں فاقہ نہیں آ سکدا غربت نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے نا جی یہ کام تو ایسا کریں دے نہیں پہ قرآن پاک دی تلاوت سورت واقعہ رات نو کسے حصے کہیں لے ہیکے ٹائم نہ بڑھا لیا کہیں لے مغرب تو بعد پڑھ لی کہیں عشاء تو بعد پڑھ لی کہیں لے 11 بجے پڑھ لی کہیں تہجد لے پڑھ لی. ٹھیک ہے نا جی ٹائم تبدیل کر دے رہنا لیکن رات دے کسے حصے اس نو نہ پڑھ لے جائے تو اے فاقے دا انتظام ہے دی واسطے اس بندے نو غربت نہیں ہے. درود شریف دی کثرت کیتی جائے فرمایا اس انہوں فاقے نہیں آ سکتے اللہ تعالیٰ دی معاشی تنگیاں دور فرمائی سن. یہ کام سانو کرنے چاہیے نماز دے تلاوت درود کلمہ نیک اعمال برکت ہی برکت روزی دی. تو اے واقعہ فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ جس وقت واقع ہوئی سی واقع ہون والی یعنی آوئی سی آون والی کیا یعنی قیامت جس وقت واقع ہوئی سی واقع ہون والی لیس لوقعتہا کاذبہ جے دے واقع ہونے کوئی جھوٹ ہے ہی کوئی نہ کاذبہ فرمایا کوئی جھوٹ نہیں او دے وچ لیس لوقعتہا او دے واقع ہونے کاذبہ کوئی جھوٹ کوئی نہیں یعنی قیامت دے کوئی جھوٹ ہے نعوذ باللہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں حقیقت چیز ہے قیامت دا واقع ہونا حقیقت چیز ہے. خافضۃ الرافعہ فرمایا خافضہ پست کرن والی ہے رافعہ بلند کرن والی پست کرن والی جھکا کرن والی اور رافعہ اونچا کرن والی قیامت. مفسرین فرمائیں کہ کئی ایسے بڑے بڑے قبیلے خاندان بڑے بڑے افراد قوماں کیناں نو قیامت جڑا نا او جھکا رہی ہو سی دنیا چ عزت ہو سن لیکن قیامت والے دن وہ پست ہو سن. اور کئی کہ رافعہ کہ دنیا چ کمزور جائے نمانے جائے غریب جائے جنہاں نو کوئی پوچھدا نہ ہو سی لیکن انہاں دے اعمال ایسے نیک ہو سن جنہاں دی وجہ تو او بلند ہو سن قیامت. اے فرمایا کہ قیامت جڑی ہے وہ بعضاں نو پست کرن والی اور بعضاں نو اٹھاون والی رافعہ بلند کرن والی قیامت. تے اعمال تے ہونا نا دار و مدار کوئی قوم قبیلے تے نہیں ہونا. غریب بندہ ہے لیکن ماشاءاللہ 5 ٹائم دا نمازی ہے روزہ حج زکوٰۃ تلاوت فرائض واجبات سنن تمام ہر چیز کا خیال رکھدا ہے او دے اعمال آخر اعمال ہیں. ایک بندہ مالدار ہے امیر ہے لیکن نہ نماز پڑھدا ہے نہ کوئی تلاوت نہ حج نہ زکوٰۃ آخر اعمال تو دے کئی نہیں نا. مالداری تے تا اگا نظام ہونا نہیں اگا تا اعمال ویکھے ہونے. اس واسطے صرف اے چیز نہیں دنیا داری چ نہیں بلکہ نیک اعمال فرمایا ایسے لوگ جڑے دنیا پست ہو سن او اتھے بلند ہو سن جڑے اتھے بظاہر انہاں دا چرچا ہے اتھے انہاں دے اعمال جڑے گھٹ ہون دی وجہ تو وہ پست ہوئی سن. تا قیامت جڑی ہے او پست کرن والی بعضاں نو رافعہ بعضاں نو بلند کرن والی ہے. اذا رجت الارض رجا جس وقت زمین فرمایا کہ کپ کپائی ویسی رجا تھر تھرا تے یعنی یہ کپ کپی تاری ہوئی سی پوری زمین تے زلزلہ برپا ہوئی سی قیامت دا دن. وبست الجبال بسا اور پہاڑ جڑے اے اٹھائے ہوئے سن بسا ریزا کر کے پہاڑ جڑے نا اے روئی دی طرح انہوں یہ کپا نہیں اڈی ویندی پنجائی نے دا اس طرح انہاں پہاڑاں نو اللہ تعالیٰ جڑے نا اٹھا دے سی اڈے ودے ہو سن. فکانت ہوا منبسا گویا کہ ہوا ہوئی سی منبسا بکھیرتے جی میں ہوا بکھر ویندی ہے پھیل ویندی ہے یہ ہوا دی طرح ودے ہو سن سارے. وکنتم ازواجا ثلاثہ 3 قسم دے گروہ بن وینے فرمایا وکنتم تساں وینے ازواجن گروہ ثلاثہ 3 گروہ بن وینے تساں. فاصحاب المیمنہ بس بعض ہو وینے سجے پاسے والے اور ما اصحاب المیمنہ کیا ہی شان ہونی ہے سجے پاسے والے دی سجے پاسے والے یہ سجے پاسے والے تو کیا مراد ہے
مفسرین فرمائندے کہ حضرت آدم علیہ السلام دے انہیں سجے پاسوں جڑے پیدا ہو سے نا وہ سارے عرش مولا دے سجے پاسے جمع ہو سے اللہ پاک دے عرش مولا اور انہوں نے نامہ اعمال بھی سجا سے دیتا ویسے سارے مسلمان نیک لوگ اور او اے لوگ ہونے تا فرمایا کہ جڑے اے ہن نیک لوگ مسلمان ایمان تا شرط ہے نا نیک لوگ اے اللہ پاک دے عرش مولا دے سجے پاسے ہو سن سجے ہاتھ نامہ اعمال دیتا جا رہے ہو سی ماں صحاب المیمنہ فرمایا جا رہا ہے کیا ہی شان ہونی سجے پاسے والے دی وہ اصحاب المشأمہ مشأمہ اور کھبے پاسے والے ماں اصحاب المشأمہ اوہ ہوئے کیا عذاب ہونے کھبے پاسے والے کیا ہیں کھبے پاسے والے لوگ اے او لوگوں سے جڑے نعوذ باللہ بھائی جنہیں کلمہ نہ پڑھیا حضرت آدم علیہ السلام دی اس کھبے پاسوں پیدا ہو سن ساری مخلوقات دے جنہیں کلمہ نہ پڑھن والے اور سارے عرش مولا دے کھبے پاسے جمع ہو سن انہوں نامہ اعمال بھی کھبے ہاتھ دیتا ویسے نعوذ باللہ ما اصحاب المشأمہ فرمایا کیا یہ جڑے نا کھبے پاسے والے لوگ ہونے اور اے مطلب کیڑے توبہ نعوذ باللہ جڑے پریشان ہونے والسابقون السابقون اور سبقت کرن والے اولئک المقربون اے لوگ ہونے جڑے اللہ پاک دے زیادہ قریب ہو سن سمجھ آ رہی اے تریہ گروہ ہے پہلے آگے سجے پاسے والے مڑ کھبے پاسے والے ہن اے تیسرے والسابقون السابقون اگاں ودھن والے سبقت کرن والے اگاں ودھن والے بہت زیادہ نیک اعمال اولئک المقربون اے لوگ اللہ پاک دے بہت زیادہ قریبی ہونے اے حسن کون اے حضرات انبیاء کرام صدیقین شہداء اولیاء اللہ اے کس جگہ تے موجود ہو سن اے اللہ پاک دی عرش مولا دے بالکل سامنے کرائے ہو گئے نا عرش مولا سجے پاسے ہوں بھائی عام امتی مسلمان لوگ نے بھائی جی میں اسا عام امتاں ہیں او سجے پاسے اور انشاءاللہ اسا عید سجے پاسے الحمدللہ اسا مسلمان ہیں شکر ہے سانو فخر ہے اسا مسلمان ہیں عیدوں ہونے کافر لوگ جنہوں نامہ اعمال بھی کھبیات اور جڑے انبیاء صدیقین شہداء اولیاء او بالکل سامنے اللہ پاک دی عرش مولا دے سامنے اس گروہ دا ذکر ہے والسابقون السابقون فرمایا سبقت کرن والے لوگ اگاں ودھن والے لوگ السابقون اگاں ودھن والے لوگ سب تو اگاں ودھن والے لوگ اولئک المقربون اے لوگ بڑے قریبی ہونے اللہ پاک دے گواہی ہونے اللہ تعالیٰ دے قریبی ہونے نا قریبی گواہی قریبی انوادن سب تو زیادہ قریب جڑے ہونے اے لوگ ہونے انبیاء کرام صدیقین شہداء اور اولیاء اللہ پاک دے دوست انہاں دا ایک اعزاز ہو سی نا اکرام ہو سی چونکہ بڑیاں شان نال انہاں دا اعزاز ہونا ہے اکرام ہونا ہے اللہ پاک دے عرش مولا دے بالکل سامنے ہونے اور اے سبقت کرن والے والسابقون السابقون اس کا ترجمہ کیا ہے بھائی سبقت کرن والے اور کس ہے سبقت کرن والے مختلف تفسیراً علماء مفسرین فرمائندے کہ اس مراد اے بھی ہے کہ جڑا بندہ نماز جلدی آمدا ہے مسجد جلدی آمدا ہے تمام نیک اعمال ہے سب تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیندا ہے سارا وہ شامل ہے سبقت کرن والے اور روایات ہے کہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام کو میرے صحابہ دسو تو سبقت کرنا تو کیا مراد ہے پھر آپ نے خود فرمایا کہ سبقت کرنے والے تو مراد یہ ہے کہ جدو حق دی تبلیغ وہ سامنے ہوئے تو وہ اس نو تسلیم کر لے اور حق اہل حق دا حق دیون والا بنے اور اس دے نال فرمایا کہ اگر کسی معاملات فیصلہ کرے تو جو لوگ اپنے واسطے پسند کرے وہ لوگوں واسطے ہی پسند کرے تو فرمایا والسابقون السابقون اے بھی شامل ہو سی کہ سبقت کرن والے سب تو اگاں ودھن والے اولئک المقربون اے لوگ قریبی ہو سن اللہ پاک دے قریب ہو سن سب تو بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک دے اساں نزدیک ہوا ہیں اللہ تعالیٰ دی زیارت اللہ پاک دا نزدیک یہ تو سب تو بڑی نعمت ہے سب تو بڑی دولت ہے اور الحمدللہ اساں سارے مسلمانوں کو یہ نصیب ہونا ہے اساں اللہ پاک دی زیارت بھی کرنی ہے ٹھیک ہے نا جی جنت ہے صحابہ کرام نے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا میرے صحابہ اے دسو صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فرماؤ کہ اساں اللہ تعالیٰ دی زیارت کرساں ہیں کیا اللہ پاک دی زیارت ہو سی فرمایا اہل جنت ہو سی میرے صحابہ انہی ہو سی جی تساں 94 دیو نا 14 رات دا انہی تساں اپنے رب تعالیٰ دی زیارت کرے سو سمجھ آ رہی اور جنت بڑی کہیں دے واسطے اساں مسلمانوں واسطے تو بنی ہے ٹھیک ہے نا جی ایمان والے واسطے بنی ہے نا اس اہل اسلام واسطے بنی دوزخ تک کافراں واسطے جنت ایمان والے واسطے کلمہ گو امتیاں واسطے
جہے لوگ وقت دے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہم سن مسلمان ہو سن اللہ تعالیٰ اے رحمت دی جگہ بنی ایمان علیہ واسطے اہل اسلام واسطے بنی، لیکن اس سے نال آپ اعمال تک کرنے نا وہ تو فرض جو ہے نا، جتنا نماز روزہ حج زکوٰۃ فرائض واجبات سنن نوافل یہ تو ادا ہی کرنے نا، یہ تو چونکہ ساری ذمہ داری ہے، سارے ذمے جو ہیں اللہ دے محبوب دی طرف اسا امتی دے ذمے جو ہیں یہ تو معافی ہے نہیں نہ مڑ دی، لیکن وہ نال الحمدللہ سارے کول بنیادی دولت ایمان دی دولت ہے، کلمے دی دولت ہے جس سے بخشش دا دار و مدار ہے۔ تا ترائے قسم دے گروہ ادو ایمان والے سجوں عرش مولا، ادو غیر ایمان والے کھبیوں جنہوں نام اعمال بھی کھبا، اور تیسرا گروہ انبیاء صدیقین شہداء اولیاء اللہ دا جڑے اللہ پاک دے عرش مولا دے سامنے ہوسن سب تو قریبی لوگ اللہ پاک، اولئک المقربون فی جنات النعیم باغات دے اندر ہوسن، نعمتاں دے عیش و عشرت دے باغات وچ ہوسن۔ سلۃ من الاولین ایک جماعت اولین چوں وقلیل من الاخرین تھوڑے جڑے نا وہ آخرین چوں دوسرے گروہ چوں، یعنی حسن اہل ایمان اور بڑی جماعت اولین چوں، اولین تو مراد کیا ہے کہ مقربین جڑے آئے ہیں حضرات، ساری جماعتوں وقلیل من الاخرین تھوڑے آخرین چوں جڑے دے سجے عرش مولا دے سجے پاسے والے عام امتی مسلمان اے کتنے حسن علی سرور متقابلین، اے تختیاں تے حسن تختیاں موضوع انہاں واسطے بچھائے ہوئے سن سونے سونے تختے، تخت یہ بادشاہاں دے تخت نہیں ہوندے، یہ تو کچھ بھی نہیں حیثیت رکھ دے، جو اللہ پاک نے جنت جڑے اہل ایمان واسطے تخت رکھے انہاں دی تو یہ مثال ہی نہیں بن سکدے نا، انہاں تختاں تے جو انہاں واسطے بچھائے ہوئے سن رکھے ہوئے سن یہ سب تے سکون نال بیٹھے ہو سن اہل جنت، متقین علیہا انہاں تے ٹیک لا کے بیٹھے ہو سن، یہ بادشاہ نہیں ہوتا اپنے کرسی تے بیٹھے ہوندے اور اپنے تخت تے ٹیک لا کے، پہلے دورے بادشاہ ہوندے انہاں دے تخت ہوندے ہیں سارا، اور یہ فرمایا کہ اہل جنت سارے جڑے نا اپنے اپنے تختاں تے ٹیک لا کے بیٹھے سے متقابلین آمنے سامنے بیٹھے سے، سارے اہل جنت آمنے سامنے، کدا آمنے سامنے دی محفلیں لگ سے نا کٹھے اہل جنت اپنے اپنے پھر محلات ہونے وہ ایک الگ ہونے، لیکن ہے کہ کدا کدا اے اجتماعی ہونے اہل جنت دے اجتماعی ہونے جہدے وچ اللہ پاک دی جڑا زیارت بھی ہو سی ہر ہفتے ہویا کرے سی، بعض علماء فرمائیں بعضاں نوں روزانہ نصیب ہو سی، بعضاں نوں ہفتے بعد زیارت نصیب ہو سی اللہ تعالیٰ دی، اے مختلف درجات ہونے، پھر اللہ پاک قرآن پاک دی تلاوت کرے سن، ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائی سن، پھر ایسے میدان لگے کرے سن، سب خوشبوآں دے جویں پہاڑ ہوندے نا اللہ پاک ہواواں چلا کے خوشبوآں اہل جنت دے جسماں تے جڑا بکھیر سن، پھر تلاوت ہو سی، پھر اللہ پاک دی ہفتے ہفتے زیارت ہو سی، اے ایسے اجتماعی ہونے ایسے کاٹھ بھی ہوئے کرے سن نا، تا متقین علیہا فرمایا وہ ٹیک لا کے بیٹھے ہو سن اہل جنت متقابلین آمنے سامنے۔ تا جدو اے آیت مبارکہ نازل ہوئی نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا نا سلۃ من الاولین جو فرمایا گیا بھی اولین ساری امتاں انہاں دی وڈی جماعت تے قلیل من الاخرین تھوڑے جڑے نے عباد والے، اساں امت تھوڑے ہوساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں تھوڑے ہوساں اتھے ساری امت تو تھوڑے دا ذکر ہے۔ تا جدو امیر المومنین اے سوال کیتا نا ایک سال بعد قرآن مجید دی اے آیت مبارک جڑی آ رہی نا سورہ واقعہ دا دوسرا رکوع اگر ترجمہ چمسی سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، فرمایا بڑی جماعت اولینی چوں اور بڑی جماعت آخرینی چوں، اے آیت مبارک نازل ہوئی نا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہوں آج اے قرآن پاک سن بلا اے اللہ تعالیٰ جو نازل فرمایا ہے سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، یہ مطلب ہے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے جڑے مسلمان ہونے او ایک بڑی جماعت ایک ہو گئی، بس سلۃ من الاخرین اور میری ساری امت دے متعلق مستقل اللہ سے فرمایا سلۃ من الاخرین کہ بڑی جماعت میرے محبوب دی امت دی ہوئی جنت چ، یعنی ادا ایک آیت پوری امت دا ذکر اور نال نال پوری مستقل آیت ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اصل پوری امت دا ذکر کہ بڑی جماعت اولینی چوں تو بڑی جماعت آخرینی چوں ہونی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تسلی ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے صحابہ تساں چاہندے ہو حدیث شریف دا مفہوم ہے کہ جنت جڑا نا تساں چوتھائی ہو، تساں میری امت چوتھائی ہو، تساں تو ساڑی اے خواہش ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ساڑی خواہش ہے اساں چوتھائی اساں ہوں آئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضے قدرت وچ میری جان ہے، فرمایا کہ میری امت جیڑی ہے اور جنت وچ آدھو سی، باقی امتاں نالوں آدھو سی، ادھے باقی امت اور ادھے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئی کیڑی وڈی نعمت ہے، کیا ہے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے توفیل اسد تے کیڑا کرم ہے، اللہ پاک دا کیڑا کرم، کیڑی رحمت، کیڑی شفقت، مہربانی۔ اور پھر حدیث شریف دا مفہوم میں فرمایا قیامت والے دن 80 صفا 120 صفاں لگنیاں تمام امتاں دیاں، او دے چوں ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 80 صفحہ میری امت دی ہوں، باقی 40 صفحہ تمام نبیاں دی امتیں دی سن۔ 80 صفحہ تا ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی ہونی، یعنی امت دی کثرت اور پھر ایک جنت چی کثرت، کیڑی نعمت کیڑی دولت۔ تو فرمایا میرے امتی وقلیل من الاخر علی سرر موضونہ، پھر متقین علیہ متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون۔ اللہ تعالیٰ اتنے پھر درمیان چ نا اہل جنت دیاں نال نعمتاں دا ذکر بھئی کیڑی کیڑی نعمتاں انہاں نوں ملدیاں راسن۔ اے جڑے گروہ جا رہے ہونے نا مقربین تو ہوئے انبیاء صدیقین شہداء اولیاء اللہ تو ہوئے جنتی نا، باقی جڑے بھئی مسلمان عرش مولا دے سجے پاسے کھڑے ہونا اصحاب المیمنہ سجے پاسے والے، انہاں نوں کیا کیا نعمتاں نال ملی؟ اللہ سرور مطلب تختیاں تے بیٹھے ہو سے ٹیک لا کے سکون نال بیٹھے ہو آمنے سامنے، یطوف علیہم ولدان، فرمایا کہ انہاں دے اوتے چکر لا رہے ہو سن ولدان بچے، مخلدون نوجوان، ہمیشہ نوجوان رہن والے، خدمت گزار، جوانی انہاں دی نہ انہاں دی جوانی ڈل سی نہ بالکل بچپنا نہ بوڑھے بلکہ وہ نوجوان خدمت گزار، وہ ولدان و مخلد، ولدان میں ترجمہ ہوتا ہے بھئی نوکر چاکر، مخلدون ہمیشہ انہیں اسے عمرے رہن والے، کیونکہ وہ نوکری بڑے مستعد ہوندے نا، چست چلاک ہوندے، تو وہ اہل جنت واسطے نا نوکری واسطے صبح شام پھر رہے ہونے انہاں واسطے نا انہیں آس پاس چکر لا رہے ہو سن، اور بھائی کسی چیز نو اہل جنت نو کسی چیز دی ضرورت ہے تو ہر ٹائم نو اتنے اپن ایک نوکر رکھنا پڑے کیڑا مشکل ہے نا جی، ہے نوکر ایک نوکر دی اپن تنخواہ بڑی مشکل ہوندی، ظاہر ہے ہر بندہ غریب ہے اپنی مسے ہوندی ہے تو نوکراں نوں آپ جڑا تنخواہ تا دینی پوندی ہے، ظاہر ہے رکھی ہوئی جو صحیح، لیکن مشکل ہے نا، بڑا مشکل ہے، سانوں 15-20 ہزار دینا پوندا ہے، روٹی سارا او دا خیال رکھنا پوندا ہے، لیکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈی واسطے جنت تے جڑا ہے ہزاراں دی تعداد نال لکھاں دی تعداد نال ایسے نوکر چاکر پھرے ہو سن، کسی قسم دا کوئی مزدوری نہیں، کسی قسم دی کوئی تنخواہ نہیں، اور کسی قسم دا کوئی لڑائی فساد نہیں، نافرمانی نہیں، اتنے تو انہوں نے تنخواہ دی ویندی نخرے سوی دن انہوں نے، ٹھیک ہے نا جی، کام بھی نہیں کریں دے نخرے سوی دن، اور اٹھا انہوں دا جڑا ہے نا انہوں نے محنت ترلے کرنے پمدے، لیکن ہے کہ جنت ہے یطوف علیہم ولدان، فرمایا کہ نوجوان لڑکے بچے پھر رہے سن خدمت گزار، مخلدون کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسے عمرے راسن، کیونکہ بوڑھا بندہ خدمت نہیں نہ کر سکتا، تو جب بڑھاپا ہو جاوے تو وہ کو خدمت نہیں نہ ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے ہک عمر رکھنی، انشاءاللہ باقی ترجمہ کر سائیں وقت کچھ زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے قرآن پاک کے مضامین سمجھتے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت سانو نیک بنائے، نمازی بنائے، نیک اعمال کرن دی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین اساں سارے دی پوری امت دی نماز قبول فرما، 5 ٹائم نماز دی پابندی نصیب فرما، شریعت دے سارے حکم دی پابندی عطا فرما، الہ العالمین اپنی ذات دے حقوق، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے حقوق بجا لاون دی توفیق مرحمت فرما، الہ العالمین اپنے کلام قرآن پاک دی کثرت دے نال تلاوت دی ہمیشہ توفیق عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے کثرت دے نال درود شریف پڑھن دی توفیق مرحمت فرما، تمام بیماروں نوں شفا کاملہ عاجل عطا فرما، حاضرین غائبین دیاں جائز حاجات مراداں پوریاں فرما، تمام مسلمان بھائیوں دی مشکلات حل فرما، حاجت روائی فرما، الہ العالمین یا رب العالمین یا حقیقی مشکل کشا حاجت روا ذات، تمام مسلمان بھائی دی مشکلات حل فرما، حاجت روائی فرما،
نیکی علی تقوی علی فقیر جذبات علی زندگی سانو نصیب فرما، اچھے بندے بنا سانو اچھے بندے والے کام کریں گے، بے شک توفیق عطا فرما، با ادب بنا، با ادب رکھ، اپنی ذات دی محبت، اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عشق، آپ دی اہل البیت دی محبت، صحابہ کرام دی محبت، اولیاء کرام دا ادب احترام نصیب فرما، نصیب رکھ الہ العالمین۔ سارے اسلام دے مرکز خصوص بالخصوص مکہ معظمہ مدینہ طیبہ دی حفاظت فرما، مشائخ دی حفاظت فرما، عموماً وطن عزیز سمیت تمام اسلامی ملک ادارے دی، تمام مسلمان نہیں دے ایمان جان مالی عزت آبرو دی حفاظت فرما، اسانو محافظ بنا یا الہ العالمین۔ ساڑے جتنے بھی وطن عزیز ساڑے اسلام دی سرحدیں دے یا وطن عزیز تمام اسلامی ملکوں دی سرحدیں دے محافظ، تمام دی ہر طرح حفاظت فرما، سیلاب بارشاں اللہ تعالیٰ بیماریاں جس قسم دی تمام قسم دی پریشانیاں دور فرما، خیر و عافیت فرما، تمام مسلمان بھائی دی مدد نصرت اعانت فرما یا رب العالمین۔ ہر آزمائش امتحان تو اسا پوری امت نو محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ الحمدللہ جناب خیریت۔